فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم، شرح نہج البلاغہ، اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23 ہے یہ، جہاں پر ہم خطبہ نمبر 82 پڑھنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس ایک نشست میں اس خطبے کو مکمل کر لیں گے۔ اگر 35 منٹ سے زیادہ ہو گئے تو پھر جو کچھ رہ جائے گا وہ انشاءاللہ اسے اگلی ریڈنگ میں ہم پڑھ لیں گے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیج 291 ہے کتاب کا، خطبہ 82۔ اس کی سند خطبہ کے بارے میں مصادر نہج البلاغہ میں صراحت سے بیان ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں دنیا کی توصیف مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ نے سے پہلے جن کتابوں میں یہ خطبہ ذکر ہوا ہے ان میں مبرد کی کتاب کامل، شیخ صدوق کی امالی، تحفہ العقول ابن شعبہ، شین عین بے ہیں، اور سید رضی کے بعد جن کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے ان میں سید مرتضیٰ کی امالی، ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص، طبرسی کی مشکات الانوار، اور آمدی کی غرر الحکم، اور کراجگی کی کاف ر الف جیم کاف چھوٹی کی کنز الفوائد، اور حوالہ نوٹ کیجیے مصادر نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 90۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں بیان یہ ہوا ہے کہ خطبہ ایک نگاہ میں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہے کہ یہ دنیا کی صفات کے بارے میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، مبرد اپنی کتاب کامل میں کہتے ہیں کہ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام خطبہ پڑھنے میں مشغول تھے، اور مجمع سے ایک فرد اٹھا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر تمہید کے بتاتا ہوں ایسے گھر کے بارے میں کہ جس کی ابتدا سخت مشقت ہو اور انتہا فنا۔ تو اسی طرح سے آپ نے خطبے کو آخر تک بیان کیا کہ جس میں اس دنیاوی زندگی کی مشکلات، بے سر و سامانی اور آزمائشوں کے بارے میں بہت عمدہ خاکہ کشی ہوئی ہے۔ خطبے کے اس مختصر جملے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کے بارے میں اہم حقائق سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے بارے میں کچھ کہنے کو باقی نہ رہا مگر وہ ارشادات جو امام علیہ السلام نے ان 10 جملوں میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اب یہاں پر ہم مولا کا خطبہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ لکھا ہے، ما اسف من دارن، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے ابصرا الیہا احمت الف عین میم تے ہے آمتہو۔ تو یہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کی ابتدا رنج و غم اور انتہا فنا و نیستی ہے، اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب عذاب ہے۔ جو اس میں غنی ہو جائے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے، اور جو فقیر ہو جائے وہ رنجیدہ و افسردہ ہو جائے۔ جو اس کی طرف دوڑ لگائے اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو منہ پھیر کر بیٹھ رہے اس کے پاس حاضر ہو جائے۔ جو اس کو ذریعہ بنا کر آگے دیکھے اسے بینا بنا دے، اور جو اس کو منظور نظر بنا لے اسے اندھا بنا دے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر۔ اس میں لکھا ہے کہ دنیا وسیلہ ہے، ہدف نہیں، یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے فصیح و بلیغ خطبے میں دنیا کے اوصاف کو 10 جملوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی صفت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج و غم ہو۔ دوسری صفت میں مولا فرما رہے ہیں کہ جس کی انتہا
فنا و نابودی ہے۔ اب اگر ایک اجمالی نظر دنیاوی زندگی پر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی رنج اور مشقتوں سے پر ہے۔ ابتدا اس کی ولادت ہے جو نہ صرف ماں کے لیے عظیم رنج و ملال کا باعث ہے بلکہ پیدا ہونے والے کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ ایک بند مقام سے کھلے مقام پر وارد ہوتا ہے جن کے درمیان بہت فرق ہے۔ تمام چیزیں درہم بھرم ہو جاتی ہیں۔ بچپن میں وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ مچھر تک کو نہیں ہٹا سکتا ہے بلکہ لعاب دہن پر بھی قابو نہیں پا سکتا ہے۔ ہر لحاظ اس کی دیکھ بھال نہ کریں تو وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ شیرخوارگی کے زمانے میں تمام مشکلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اپنے لخت جگر کو رنج و تکلیف کے ساتھ اس دودھ سے الگ کیا جاتا ہے جو اس کی زندگی کا سبب ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے جبکہ زندگی کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا اور عظیم خطرات مسلسل اسے لاحق رہتے ہیں۔ جب عقل پروان چڑھتی ہے اور اس کے حواس مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک نئی مشکل سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ زندگی کی مشکلات، پریشانیوں اور محرومیوں سے باخبر ہو جاتا ہے اور معاشرے کے مسائل سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر احتیاط کرتا ہے، گھر، خاندانی اور عائلی مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ وہ تمام مشکلات جن کا پوری عمر میں واسطہ پڑتا ہے، بڑھاپے میں ان پر گرفت کمزور پڑتی ہے۔ ہر قسم کی کمزوریاں، بیماریاں اس کی آنکھوں، کان، ہاتھوں اور ہڈیوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا ایسا گھر ہے جس کا آغاز رنج و تکلیف سے ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے مسائل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بلد میں آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو درد و تکلیف کے ساتھ خلق کیا ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 4۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں جو ورڈ ہے یعنی کہ کبدن جو آخری ورڈ ہے، کیونکہ یہ جملہ جو ہے یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبدن، تو اس میں لکھا ہے کہ کبد اصل میں شدت یا اس درد کے معنی میں آیا ہے کہ جو انسان کے جگر پر عارض ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہر رنج و تکلیف پر اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو درد و تکلیف میں پیدا کیا ہے، گویا درد و رنج انسان کے لیے گھر اور خاندان کی طرح ہیں، جس سے انسان کا تعلق روز اول ہی سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارنے والے بھی رنج و تکلیف سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہر حال میں کسی نہ کسی قسم کی تکلیف اور آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دنیاوی زندگی کا مزاج ہی ایسا ہے کہ تکلیف سے آغاز ہوتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو شخص بغیر درد و رنج کے دنیا کا طلبگار ہو، حقیقت میں وہ اس کائنات کے مزاج کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک مشہور شاعر ابوالحسن تہامی نے جب ان کے جوان فرزند کا انتقال ہوا تو انہوں نے غم کے اشعار پڑھے، تو اشعار کے ضمن میں یہ نکتہ بھی بیان کیا۔ یہ اشعار عربی میں ہے، اس کی تفصیلات انورٹڈ کاما میں ہم مل کے پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اس کائنات کی طبیعت کدورتوں سے پر ہے اور تو چاہتا ہے کہ یہ دنیا ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہو۔ جو اس کائنات کو اس کی طبیعت کے برعکس چاہے گا، اس کی خواہش ایسی ہے جیسا کہ دریا کی موجوں میں آگ کے شعلوں کو تلاش کرنا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ تو دنیا کے درد و رنج کے بارے میں تھا، مگر فنا ہونا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر فرد، خواہ مومن ہو یا کافر، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر قوم و ملت کے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ آخر کار اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں رخصت ہونا ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت میں مولا نے بیان فرمایا کہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان آخرت میں اپنے دنیاوی مکافات عمل کا سامنا کرے گا، کیونکہ انسان دو حال سے خالی نہیں ہے، اور یا حلال کا طلبگار ہے یا حرام کا۔ اگر حلال کی تلاش میں نکلا ہے تو قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور اگر حرام کی تلاش میں تھا تو اس کی سزا ملے گی۔ اس دلیل کی بنا پر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے ہیں ہم، انورٹڈ کاما، کہ میری امت کے فقراء امیروں سے 500 سال
سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ شاید دولت مند افراد اپنے مال کا حساب دینے کے لیے روکے جائیں گے. بریکٹ کلوز ہوگی اور انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 48. اور پھر لکھا ہے کہ یہ بات کہ خدا بندوں کا حساب کیسے کرے گا، کون سی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، کون بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا، یہ ایسی بحث ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ نکات میں بیان کریں گے. 5ویں اور 6ٹھے وصف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں ثروت مند ہے وہ ہر قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو غریب ہے وہ حزن و ملال میں ہی رہتا ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے آگے کہ جی ہاں، اس دنیا کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان ہمیشہ ایک دوراہے پر کھڑا رہتا ہے. دونوں کا انجام تکلیف دہ ہے. اگر فقیر اور تنگ دست ہوں تو غم و اندوہ کا پہاڑ اور گر پڑتا ہے. اگر امیر ہوں تو دوسری مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ مال و ثروت کی حفاظت حتیٰ کہ اس کا خرچ کرنا بھی ہر قسم کی مشکلات پیدا کرتا ہے. دوسری طرف لوگوں کے کینہ و حسد اور الہی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اندرونی طور پر بخل، تنگ نظری، خود پرستی اور حرص و طمع اسے اپنی گرفت میں لیتے ہیں، اور ظاہری طور پر یہ ثروت مندی کبھی آفات و بلاؤں اور ذکر خدا سے دور کرتی ہے، اور وہ صرف اپنی ذات میں مصروف رہتا ہے. انسانی اقدار کو اپنی ذات کے مفاد میں فنا کرتا ہے اور صرف مال و دولت کا پجاری بن کر رہتا ہے. اس خطبے کے دونوں حصوں میں مربوط حدیث سے اس بحث کا اختتام ہو سکتا ہے. انورٹڈ کاما اس بحث کا اختتام ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ عربی میں لکھی ہوئی اس کا مجھے لگتا ہے ترجمہ نہیں ہے، ہم مل کے کوشش کرتے ہیں. من استغنا فیہا فتنا ومن افتقرا فیہا حزنا. کیونکہ بعض دفعہ زیر زبر پیش واضح نہیں ہوتے تو اس لیے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں. ایک لفظ کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں کوئی بات نہیں، لیکن غلط نہ ہو. اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سعد نام کا ایک فقیر اہل صفہ کے درمیان بیٹھا رہتا تھا جو بہت محتاج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین کے ساتھ تمام نمازوں میں شریک ہوتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی احتیاج کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 درہم دیے تاکہ سعد کو دیں کہ وہ تجارت کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم تجارت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تجارت کے لیے کوئی چیز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 درہم لے لو اور ان سے روزگار تلاش کرو. سعد اپنے کام میں مشغول ہوا اور چند دن نہ گزرے تھے کہ اس کی کمائی میں ترقی ہوئی اور وہ ثروت مند ہو گیا. اس کے روزگار کی جگہ مسجد کے قریب تھی. جب حضرت بلال رضی اللہ اذان دیتے تھے تو وہ اپنی تجارت میں سرگرم رہتا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ دنیا نے تجھے اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ نماز چھوڑ دی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میں کیا کروں، اپنا مال ضائع کر دوں؟ اس آدمی کو دیکھیں کہ مجھ سے اتنی چیزیں خرید رہا ہے، چاہتا ہوں کہ پیسے لے لوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو میں تو نہ لوں. انورٹڈ کاما یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ ایک دوسرے شخص نے مجھے کوئی چیز بیچ دی ہے، چاہتا ہوں کہ اسے اس کی قیمت ادا کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ ادا نہ کروں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اتنا غمگین ہوئے کہ جتنا سعد کی فقیری کے وقت ہوئے تھے. ایسے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ سعد کے متعلق آپ کی غمگینی سے خدا آگاہ ہے. کس حالت کو پسند کرتے ہیں، سعد کی موجودہ حالت یا سابقہ حالت؟ تو فرمایا کہ حالت سابقہ کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پر مقدم کر دیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ دنیا اور اس کا مال
مال و متاع، فتنہ اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ 7 کو کیونکہ آپ علیہ السلام نے جو 2 درہم دیے تھے واپس کرے، اور اس صورت میں وہ سابقہ حالت ہی میں رہے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سے ملاقات کی اور فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ وہ 2 درہم مجھے واپس کر دو؟ تو اس نے کہا کہ 2 درہم کوئی چیز نہیں ہے، میں 200 درہم دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہی 2 درہم مجھے واپس کر دو۔ سعد نے 2 درہم واپس کر دیے۔ اس دن سے اس کے حالات بگڑنے شروع ہو گئے، اور جو کچھ اس نے جمع کیا تھا سب سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا اور سابقہ حالت میں پلٹ آیا۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 297 اور 298 اور باب نمبر 14 حدیث نمبر 2۔ پھر لکھا ہے کہ 7واں اور 8واں وصف بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ جو شخص تیزی سے دنیا کی طرف دوڑے اسے رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے دنیا خود ہی اس کے پاس چلی آتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں اور مقصد تک نہیں پہنچ پاتے، اور بہت سارے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں مگر دنیا ان کے لیے سازگار ہو جاتی ہے۔ تجربات اور تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت کی تائید ہو جاتی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں کی تلاش میں نکلنا ہمیشہ تونگری کی دلیل ہے، اور اس سے بے توجہی ہمیشہ فقر اور غریبی کا باعث نہیں ہوتا۔ یہ واضح ہے کہ یہاں دنیا سے مقصود عزت کی زندگی اور دوسروں کا محتاج ہونے سے محفوظ رہنا نہیں بلکہ اس سے مقصود جنون کی حد تک زرق برق والے ٹھاٹ باٹ ہیں۔ بہرحال ان تعبیروں کا ہدف دنیا کی چمک دمک سے عشق اور حرص و طمع کی آگ کو سرد کرتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں وصف میں دنیا کے بارے میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس نے نہج البلاغہ کے اکثر مفسرین اور مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا اور شراب طہور سے اپنے کو سیراب کیا۔ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو شخص اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لیتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یعنی کہ جو دنیا کو اپنے کمال کا ذریعہ اور آخرت تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتا ہے تو اس کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ دنیا کی حقیقتوں کو درک کر لیتا ہے، مگر وہ شخص جو دنیا کو ہدف کے عنوان سے دیکھتا ہے اور اسے ایک ہمیشہ رہنے والی چیز سمجھتا ہے تو اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ حقیقتوں کے انکشاف سے محروم رہتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک کا عاشق اور اس مادی دنیا میں فرق یہی ہے کہ ایک شخص دنیا کو آخرت پر مقدم قرار دیتا ہے اور دوسرا دنیا کو اپنا آخری ہدف اور مقصد قرار دیتا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف پہ اور اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے دنیا یعنی مادی وسائل کا مجموعہ جیسے کہ سورج ہے کہ اسے دیکھو تو نابینا ہو جاؤ گے اور اس کی روشنی کے ذریعے دیکھو تو اس کی روشنی میں ہر چیز کا مشاہدہ کرو گے۔ اس جملے کی مزید تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ جملہ اول سے مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کو تمام آیات الہی اور ربانی نشانیوں کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بہتر طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے اور انسان کی بصیرت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے جملے سے مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کو صرف مادی وسائل کے لفظ نظر سے دیکھا جائے تو یہ معرفت الہی سے محرومی اور قرب پروردگار سے دوری کا سبب ہوگا۔ اور اب ہم اگلے پیراگراف پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے مزید یہ کہ جملہ ابصرہ بہا الف بے سواد رے، سب پہ بے پہ جزم ہے، باقی سب پہ فتح ہے۔ ابصرہ اور پھر بہا بے کے ساتھ زیر ہے اور ہے الف۔ ابصرہ بہا سے مقصود یہ ہے کہ دنیا کے عیوب، ناپائیداری اور اس میں پوشیدہ عبرت کے دروس کو مد نظر رکھنا یقیناً نگاہ کی بینائی اور ہوشیاری کا ثبوت ہے، اور یہ جو جملہ جو کہ ابصرہ الیہا سے دنیا کی چمک دھمک اور اس کے دھوکہ دینے والے نظاروں کی طرف دیکھنا مقصود ہے کہ جس کی وجہ سے باطنی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، یعنی تینوں معنوں کا مجموعی مفہوم ان دونوں جامع اور مختصر جملوں میں پایا جاتا ہے۔ واقعاً کتنا خوبصورت، کتنا سبق آموز اور جامع کلام ہے کہ اگر انسان صرف اس
ایک درس کو مکتب مولا علیہ السلام سے سیکھے تو اس کی دنیاوی و اخروی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس مولا و آقا علیہ السلام پر درود و سلام ہو کہ جس کے 2 مختصر جملے اس قدر الہام بخش اور انسان ساز ہیں۔ اب لکھا ہے کہ نہج البلاغہ اور معصومین علیہ السلام کے تمام کلمات میں بھی مولا علیہ السلام کی اس گفتگو سے ہم آہنگ تعبیرات دیکھنے میں آئی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، ترجمہ: اے داؤد، شہوات دنیاوی سے وابستہ دلوں سے پرہیز کرو، کیونکہ ان کی عقل و فہم میری نسبت حجاب میں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے یہ بہار الانوار جلد 14 صفحہ نمبر 39۔ پھر لکھا ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا، حب دنیا کی وجہ سے کان حکمت سننے سے بہرے ہو چکے ہیں اور چشم بصیرت نور بصیرت سے اندھی ہو چکی ہے۔ حوالہ غرر الحکم، شمارہ حدیث 7363۔ سید رضی رحمۃ اللہ اس خطبے کے اختتام میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اگر غور و فکر کرنے والے صاحبان فکر حضرت علیہ السلام کے اس ارشاد ومن ابصرا بہا بصرتہ کو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھیں تو وہ اس میں عجیب و غریب معانی اور گہرے مطالب پائیں گے کہ نہ اس کی انتہا تک کسی کی پہنچ ہے اور نہ اس کی گہرائی تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اور خصوصاً اس کے ساتھ جو یہ جملہ کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو صرف دنیا کو دیکھتا رہا وہ اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس جملے کو ملایا جائے تو ان دونوں جملوں میں واضح فرق محسوس ہوگا اور حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ان حضرت علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں اور درود و سلام ہو۔ یہاں پر یہ گفتگو مکمل ہوئی جو کہ علامہ رضی صاحب کی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ سید رضی ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ شاید وجہ یہ ہو کہ علماء و شارحین اس کی طرح طرح کی تفاسیر اور اس جملے کو زیادہ روشن کرنے کے لیے تلاش و جستجو میں رہیں۔ اور سامعین، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکات۔ نمبر 1 پہ ہیڈنگ ہے دوسری دنیا میں اعمال کا حساب کیسا ہوگا، سوالیہ نشان ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ تفصیلات یوں ہیں کہ روز قیامت حساب و کتاب کے متعلق خطبے کے مذکورہ بالا بیانات میں اشارہ ہو چکا ہے۔ یہ اسلام میں وہ حقیقی مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید اور دوسری روایات میں کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ انسان خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی رفتار و گفتار حتیٰ کہ اس کی خاموشی، یہ تمام اعمال کے دائرے میں شمار ہوتے ہیں۔ انہی آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کی جانچ پڑتال انتہائی باریک بینی سے کی جائے گی، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں ذکر ہوا ہے۔ ترجمہ: اے بیٹا، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا باریک بین واقف کار ہے۔ سورہ لقمان آیت 16۔ مجموعی طور پر آیات قرآنی اور روایات اسلامی میں روز قیامت حساب و کتاب کے متعلق چند اہم موضوعات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ الف، اب یہاں پہ جو موضوعات ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ الف بے کر کے ہیں اور یہ ہے تک گئے ہیں، دال ہے، بلکہ جی دال کے بعد ہے تک گئے ہیں، واو تک گئے ہیں۔ جی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف ہے حساب کی عمومیت۔ تفصیلات ہیں کہ اولین و آخرین کے تمام انسان حتیٰ کہ انبیاء و پیغمبران خدا اس لحاظ سے برابر کے شریک ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک یوم الحساب ہے جو کہ قرآن کی کئی آیات میں آیا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 67 میں، سورہ سعد آیت نمبر 16، 26 اور 53 میں۔ اس کے بعد یہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ ان کے تمام اعمال میں بھی عمومیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47، اور قیامت کے دن تو ہم بندوں کے بھلے برے اعمال تولنے کے لیے انصاف کی ترازویں کھڑی کر دیں گے، اور پھر تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا،
اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 47۔ البتہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی حد سے زیادہ برائیاں ہوں گی یا حد سے زیادہ نیکیاں ہوں گی، انہیں بغیر حساب دوزخ یا بہشت میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسرے الفاظ میں ان کا حساب واضح اور روشن ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے بندگان خدا، جان لو مشرکین یعنی کہ فساد پھیلانے والے کے لیے ترازو نصب نہیں کی گئی ہے اور ان کے اعمال کی چھان بین نہیں ہوگی، بلکہ گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 507۔ الف ہم نے پڑھ لیا تھا، نقطہ بے پہ لکھا ہے حساب میں جلدی۔ تفصیلات ہیں کہ آیات و روایات میں یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا حساب فوری ہوگا۔ قرآن مجید میں 8 مقامات پر خداوند عالم کا سریع الحساب کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں خداوند متعال مخلوقات سے پلک جھپکنے کی دیر میں اپنا حساب لے گا۔ حوالہ ہے مجمع البیان، جلد 1، صفحہ نمبر 297۔ پھر لکھا ہے کہ اس صورت اور فوری عمل کی دلیل واضح ہے، کیونکہ محاسبے میں جلدی کا تعلق علم و آگہی سے ہے، اور واضح ہے کہ پروردگار کا علمی احاطہ اس حد تک ہے کہ ایک لحظے میں بھی تمام انسانوں کا حساب لے سکتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اگر گروہ کو اس کی نیکی کا صلہ یا سزا دینے یا کسی اور حکمت کی وجہ سے میزان حساب و کتاب کو معطل کرے۔ اصولی طور پر ہمارے اعمال ہمارے جسم و روح میں کچھ آثار بطور یادگار چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اسے ایک اجمالی نظر سے کہیں دیکھا جائے تو حساب کا معاملہ روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال کو ایک بس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جب سڑک پر نظارہ کیا جاتا ہے کہ اس کی رفتار دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ 20 سال میں کتنا فاصلہ طے ہوگا، بالخصوص اس کمپیوٹر کے زمانے میں کہ ایک بٹن دبانے سے صفحے پر ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ پس حساب کی جلدی کا مسئلہ بھی زیادہ پیچیدہ نہیں۔ جیم ہم نے الف اور بے پڑھ لیا۔ جیم ہے ہیڈنگ حساب میں باریک بینی لکھا ہے۔ یہ بھی قیامت کے دن حساب الہی کی ایک خصوصیت ہے۔ قرآن مجید میں کبھی مثقال ذرہ یعنی ایک ذرے کے برابر اور کبھی مثقال خردل یعنی رائی کے دانے کے برابر، کہ جو اتنا چھوٹا دانہ ہے کہ جسے ضرب المثل قرار دیا گیا ہے۔ جیسے فارسی میں مثال دی جاتی ہے کہ سر سوزن یعنی سوئی کی نوک کے برابر وغیرہ۔ الف بے جیم دال پڑھ لیا، اب ہے الف بے جیم پڑھ لیا، اب دال آ گیا، اور یہاں پہ ہیڈنگ ہے حساب میں سختی لکھا ہے۔ ان لوگوں کے سلسلے میں جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، ان سے متعلق جو کہ روز قیامت حساب و کتاب کی ایک دوسری خصوصیت ہے۔ آیات قرآن میں سے سوء الحساب سین پہ پیش ہے، واو کے بعد حمزہ ہے اور الف لام ہے سین الف بے، سوء الحساب سے تعبیر کیا ہے۔ یقیناً سوء حساب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی سے غلط یا برا حساب لے گا، بلکہ مراد حساب و کتاب میں سخت گیری سے پیش آنا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دوسروں سے سختی سے پیش آئے تھے۔ الف بے جیم دال پڑھنے کے بعد ہے پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے آسان حساب کتاب لکھا ہے۔ بعض آیات قرآنی سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا گروہ کے برعکس بعض سے قیامت کے دن کا حساب اللہ آسان کر دے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کے بدلے خدا بھی ان کا حساب آسان کرے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس دن جس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے تو حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے مومنین کے قبیلے کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ حساب کو آسان کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محروم کر دے تو تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے دور ہو
تم اس سے مل جاؤ، اور جو تم پر ظلم و ستم کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 537۔ اس حدیث سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا قیامت کے دن کا حساب اسی انداز کا ہوگا جس طریقے سے انسان نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ سلوک روا رکھا تھا۔ اور پھر اب الف بے جیم دال ہے پڑھنے کے بعد آخری پہ آ گئے ہیں واو، لکھا ہے کہ وہ لوگ، اور ہیڈنگ ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو بغیر حساب کے بہشت میں جائیں گے۔ اس تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ سخت حساب کے گروہ یا آسان حساب کے گروہ کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہے جس کے افراد بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے اور الہی مغفرت رکھنے والے ہوں گے۔ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا، ایک آواز دینے والا کھڑا ہوگا، یہ آواز سب لوگ سن لیں گے۔ وہ کہے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کی خاطر ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں؟ اس وقت لوگوں میں سے ایک گروہ اٹھے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ بغیر حساب بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 126۔ پھر لکھا ہے کہ اور صابرین اور اطاعت خداوندی میں پیش لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ اور یہ جو آیا ہے اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 138۔ اور اس کے بعد پھر جو اطاعت خداوندی کے حوالے سے، صابرین کے حوالے سے یہ پچھلے جو میں نے آپ کو حوالہ بتایا، اور صابرین کے حوالے سے جو حوالہ ہے وہ ہے کنز الاعمال شمارہ حدیث 30 اور 31۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ گروہ بھی ہے کہ جس کے افراد بغیر حساب کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ گناہوں سے اس قدر آلودہ ہوں گے کہ حساب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لہٰذا ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں خداوند عالم بغیر حساب کے دوزخ میں ڈالے گا: ظالم حکمران، جھوٹ بولنے والا تاجر، جھوٹ اور مکاری کے ذریعے مرحوموں کا خون بہاتا ہے، اور بوڑھا زناکار۔ یہاں پر حوالہ ہے خصال صدوق صفحہ نمبر 80 اور باب نمبر 3 حدیث نمبر 1۔ دوسری روایات میں دوسرے گروہوں کو بھی اس زمرے میں شامل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گروہ اور وہ گروہ جو بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوں گے ایسے لوگ ہیں جو یا تو اس قدر معصیت اور نافرمانی کر چکے، یا اس قدر اطاعت خداوندی میں مشغول ہوئے، یا پاکی و ناپاکی میں اس طرح قدم جمایا کہ ان کا سراپا نور یا ظلمت میں نظر آتا ہے۔ انہی شرائط کی وجہ سے وہ حساب کے حقدار نہیں ہیں۔ حقیقتاً انہیں اس عمومی حساب سے استثناء حاصل ہے جس کی جانب ہم نے ابتدائی بحث میں اشارہ کیا ہے۔ اب جو ہم نکات پڑھیں چلے تھے تو سب سے پہلا جو نقطہ تھا وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا تھا، وہ تھا کہ دوسری دنیا میں اعمال کا حساب کیسا ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات پڑھ رہے تھے۔ دوسری جو ہیڈنگ ہے نکات میں، دوسرا نقطہ وہ ہے دنیا پرستی مذموم ہے نہ کہ دنیا داری، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ ایک دوسرا نقطہ کہ جس کی طرف ہم یہاں پر اشارہ کرنا لازمی سمجھتے ہیں یہ ہے کہ اس خطبے میں دنیا کی مذمت کے بارے میں جو بیان ہوا ہے، اس سے مراد دنیا پرستی ہے، یعنی ان لوگوں کا طرز زندگی جو اپنے تمام اہداف کو دنیاوی فائدے پر قربان کرتے ہیں، ان کا دل اور دین دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں آبرومندانہ زندگی گزارنے اور مادی مفادات سے فائدہ اٹھانا ہرگز منع نہیں ہے اور نہ مذمت کی جاتی ہے۔ ہم آئندہ اس بات کو ان جیسے خطبوں میں مدارک اور شواہد کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یوں سامعین، خطبہ 82 الحمدللہ ہم نے اس نشست میں مکمل کر لیا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔